مختصر سی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس، آپ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کتنی مخلوق پیدا کی ہے، ہمارے تو شمار سے ہی باہر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو علیحدہ صفات عطا فرمائی ہیں، ان سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر مخلوق کی اپنی اپنی پہچان ہے۔ اعضاء بھی مختلف ہیں، کئی جانور تو ایسے ہیں کہ جو کئی پاؤں پر چلتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو 4 پر چلتے ہیں، کئی ایسے ہیں انسان جو 2 پہ چلتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاؤں ہے ہی نہیں وہ بھی چلتے ہیں، کئی حشرات الارض کیڑے مکوڑے آپ دیکھیں گے کوئی پاؤں وغیرہ نہیں ہے مگر چلتے ہیں۔ سانپ کو دیکھ لیں کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا ہے، کوئی ایک بھی پاؤں نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جس کو جس طرح چاہے چلا دے جی۔ قیامت دن کفار کو سر کے بل چلائے گا، تو حیرانی والی بات نہیں ہے کہ انسان سر کے بل کیسے چلے گا۔ جیسے رب کائنات دنیا میں پاؤں کے بل چلاتا ہے، قیامت کے دن سر کے بل بھی چلا لے گا۔ اس کی قدرت سے کوئی بعید تو نہیں ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی مخلوق پیدا فرمائی، ہمارے تو شمار سے ہی باہر ہیں۔ ہر ایک کو اپنی اپنی صفات دی، ان صفات سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ سورج کو دیکھیں تو اس کی روشنی اور اس کی تپش سے سورج کی پہچان ہو جاتی ہے، چاند کو دیکھیں اس کی ہو جاتی ہے، لائٹ دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ بلب ہے، پنکھا چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہوا دے رہا ہے پنکھا ہے یہ۔ اسی طرح ہر قسم کی چیز ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے افضل اور اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اس کو پھر صفات بھی ایسی عطا فرمائی جو اس کو سب پر ممتاز کر دیتی ہیں، فضیلت بخشتی ہیں۔ اور انسان کا بولنا تو اس کی اپنی ایک خصوصی اور امتیازی شان ہے، سبحان اللہ۔ انسان جس طرح گفتگو کرتا ہے، کائنات کی کوئی اور چیز اس طرح نظر نہیں آتی گفتگو کرتے ہوئے۔ تو یہ انسان کے پاس بولنے کی جو طاقت ہے نا، یہ اللہ کا ایک خصوصی عطیہ ہے، ایک خصوصی فضیلت ہے انسان کے لیے۔ بولتا میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، محلے کے بزرگ بھی بولتے ہیں، بادشاہ و وزیر بھی بولتے ہیں، سبھی بولتے ہیں، لیکن ہر ایک کے بولنے کی اہمیت اپنی اپنی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم بولتے تو ہیں مگر کئی ایسی واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کی ہم بات ہی نہیں سمجھتے، وہ زبان ہی نہیں آتی تو سمجھ کہاں سے آئے گی۔ لاکھوں زبانیں اس وقت بھی دنیا میں کم و بیش 60,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، کم و بیش 60,000 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ تو ہر انسان ہر کسی کی گفتگو نہیں سمجھتا، لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ذات گرامی کی بات کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، شفا شریف علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور شرح الزرقانی مواہب الدنیا ایک سیرت کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے شرح الزرقانی، بہت ہی مشہور و معروف علماء کے ہاں، تمام ہی علماء اس کو مستند سمجھتے ہیں، اس سے حوالے نقل کرتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے اور دیگر بھی کئی سیر نگاروں نے، سیرت کی کتابوں لکھنے والوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی بولی جانتے تھے، ہر ایک کی زبان جانتے تھے۔ پھر کوئی اعتراض کر دے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ترجمان کیوں رکھتے تھے؟ ترجمان کیوں رکھتے تھے؟ یہ دنیا جتنی بھی ہے نا، ساری کی ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے ہے۔ تو خادم سے خدمت نہ لی جائے تو خادم رکھنے کا فائدہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو بغیر ترجمان کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو خادمین ہیں کچھ نفع ان کو بھی تو حاصل ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کہاں سے پیتے تھے؟ کنویں سے، چشمے سے، ندی سے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں جنت کا پانی مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، مگر آقا ایسا کرتے نہیں تھے۔ آقا عام زندگی بسر کرتے تھے لوگوں کے سامنے، تاکہ میری امت کے لیے یہ سنت بن جائے، تاکہ میری جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کرنا ہے وہ امت کے لیے سنت بننا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہر کام معجزے کے ذریعے کریں تو ہم کیا کریں گے؟
ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم میں سے کون ہے جو کرامت دکھائے؟ معجزہ تو اللہ کے نبی ہی دکھا سکتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اپنی سنتیں چھوڑی ہیں کہ میں ایسے ایسے کرتا ہوں، تم بھی ایسے کرو. تمہیں کسی کی زبان سمجھ نہیں آتی، کوئی ترجمان لے لو. اپنے اندر کوئی ایک انسان ایسا پیدا کرو، دوسرے کی زبان بھی سیکھ لے، وہ آپ کی زبان بھی جانتا ہو، اس سے کام چلاؤ. اور دنیا میں آج ایسا ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ ایک وفد آیا، کوئی اجنبی وفد تھا، دور دراز سے آیا. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہ آئی. وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو پہچان نہ ہوئی کہ ان میں اللہ کے رسول کون ہیں. بادشاہوں کے دربار میں چلے جائیں نا تو امتیازی شان ہوتی ہے، نظر آ جاتا ہے یہ بادشاہ ہے، اس کے آس پاس وزیر بیٹھے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سادہ زندگی بسر کرتے تھے. ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، عید میلاد النبی کے وقت ہمیں سنت اور بدعت یاد آ جاتی ہے. ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، میلاد خود نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں، ایسا کرنا بدعت ہے. تو عرض یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شاہانہ زندگی بھی بسر نہیں کی. سنت تو سادگی ہے، لیکن گھروں میں صوفے بھی لگے ہوں گے، ٹائلیں بھی بچھی ہوئی ہیں، مکان کے نقش و نگار بھی ہیں، عالی شان بلڈنگ اور محل بھی ہے. اعتراض ہوگا نہیں نبی نے میلاد نہیں منایا، نبی نے کوئی بلڈنگ بنائی ہے کوئی، وہاں کیوں نہیں یاد آتا؟ ایسے ہی عوام کو دھوکہ نہ دے بندہ ہے. اللہ کے نبی سے محبت کریں. دنیا میں اس وقت آپ یقین جانیں 1 2 3 4 نہیں 20 دن منائے جاتے ہیں. مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے اور لیبر ڈے اور پتہ نہیں کون کون سا جشن آزادی بھی مناتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہی دن ہم مناتے ہیں کہ نہیں مناتے. آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارا ملک آزاد ہوا، ویسے موضوع یہ نہیں تھا، اچانک اس کو چھوڑتے ہیں انشاءاللہ جمعۃ المبارک پہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کروں گا. اس کو یہیں روکتے ہیں، آگے چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے تو باہر سے وہ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا. چونکہ موضوع سے جب ہٹتے ہیں نا تو بات نکلتے لمبی ہو جاتی ہے، اصل جو بات کرنی ہے وہ پھر رہ جاتی ہے. اکثر میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. تو باہر سے وہ آیا ہوا وفد پہچان نہ سکا کہ اللہ کے نبی کون ہے، تو انہوں نے آ کر اپنی زبان میں پوچھا کہ تم میں رسول اللہ کون ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے ان کی بات نہیں سمجھی، وہ سب حیران ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بولی کی زبان میں وہ بات بھی سمجھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہی کی زبان میں جواب بھی دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. شرح الزرقانی اور آج شفا شریف دیکھی جا سکتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اور انہی کی زبان میں فرمایا. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں. فارسی بولتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، گفتگو شروع کی. چونکہ فارسی بولتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک یہودی تھا جو فارسی جانتا تھا اور تاجر تھا، اسے بطور ترجمان طلب کیا. اب دیکھیں ترجمان طلب بھی کیا ہے، دنیا کے لیے سنت چھوڑنی ہے. آگے دیکھیں ہوا کیا. لوگوں کی نظر تو بس یہیں ٹک جاتی ہے نا، حضور کی صفات کی طرف نہیں جاتی. ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان تلاش کریں، آگے بڑھتے چلیں، عظیم سے عظیم تر شان تلاش کریں. ادھر ہی نہیں رک جائیں کہ نہیں جی وہ تو ترجمان سے گفتگو کرتے تھے، ترجمان کے ذریعے باتیں ہوتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی زبان سمجھتے تھے، بات کر بھی سکتے تھے. یہودی کو طلب کیا، وہ تاجر بھی تھا اور فارسی جانتا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اور اپنی گفتگو میں چونکہ مکہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ شروع کی، تو کفار مکہ نے کئی لوگوں کو مقرر کر دیا تھا، باہر سے جو بھی آتا تو اسے راستے میں ہی روک دیتے کہ خبردار محمد عربی کے پاس نہ جانا، نعوذ باللہ وہ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شاید کوئی ایسا ملا، لیکن وہ پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. تو جب گفتگو کرنے لگے تو عرض کرنے لگے
ان لوگوں کا برا ہو جو آپ کی بارگاہ میں آنے سے روکتے ہیں، انہیں برا بلا کہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنے لگے۔ یہودی جو ترجمان تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا یہ آپ کی برائی بیان کر رہے ہیں اور آل مکہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی برائی بیان کر رہے ہیں جو لوگوں کو مجھ سے ملنے سے روکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں گیا ترجمان؟ یہ دنیا اسباب ہے نا، تو اللہ کے نبی نے اسباب کو استعمال کر کے دکھایا کہ میری امت بھی استعمال کرے۔ بس ترجمان یہ ایک سبب ہے دوسرے کی زبان سمجھنے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اپنی سنت چھوڑی کہ دوسرے کی زبان یوں سمجھ لو، یوں سیکھ لو، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا نہیں آتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو ایسی ہے، پتھر کو حکم دیں وہ بھی تو آپ کی زبان میں بولے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہی ایسی ہے۔ کل کائنات میں مخلوق کتنی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اگر نہیں جانتے تو کیا وہ بھی نہیں جانتے؟ اگر وہ نہیں جانتے تو وہ نبی کیسے ہوئے؟ وہ کسی چیز کے نبی ہیں تو اس کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل مخلوق کو بھی جانتے ہیں، کل کائنات کو بھی جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سے کسی کی بات ہی نہ سمجھیں اور وہ آ کے فریاد کرے تو اس کی فریاد کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے خصائص الکبریٰ میں۔ اچھا، اگر کسی نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پڑھنے ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے خصائص الکبریٰ، اس کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے 2 جلدوں میں، عام مل جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1200 2 کتابیں آ جائیں گی نا۔ اسی طرح الشفاء شریف ہے علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، یہ 2 کتابیں لے کے پڑھیں، یہ ساری باتیں آپ کو ان میں مل جائیں گی، اور یہ بڑی مستند کتابیں سیرت کی کتابوں میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سیرت کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت سی کتاب ہے دلائل النبوت، اس میں بھی انہوں نے بہت سے معجزات اکٹھے کیے ہیں۔ سبل الہدا ہے، سیرت حلبیہ ہے، سیرت ابن ہشام ہے، بہت سی کتابیں ہیں سیرت کی، مجھے تو ساری کے نام بھی نہیں یاد، اتنی زیادہ کتابیں ہیں، اور پھر ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر ایک نے لکھا ہے، اور پھر کچھ نے ہمارا لحاظ یہ کیا کہ مختصر سی لکھی تاکہ ہم جیسے سست اور قائل انسان بھی تھوڑی ہلکی کتاب دیکھ کے پڑھ ہی لیں، ورنہ وہ کئی جلدوں میں کتاب نظر آئے ہم تو دیکھ کے ہی چھوڑ دیتے ہیں جی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مرتبہ پکارا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے شکاری نے پکڑ لیا ہے، پہاڑی کے دامن میں میرے بچے ہیں، مجھے آپ کھول دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم وعدہ کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وعدہ کرتی ہوں، اگر واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے عذاب دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کو کھول دیا، شکاری آیا، اس نے دیکھا کہ ہرنی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہرو ابھی آتی ہے، وہ بھی پاس کھڑا ہو گیا، اتنے میں ہرنی جاتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہوئے کہہ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہی پہاڑ کے دامن میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس پلٹی۔ ہرنی کی زبان کوئی سمجھتا ہے؟ آج تک کسی سائنس کے کسی آلے نے ہرنی کی زبان کو ایجاد کی ہو کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات بھی سمجھتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جب جانوروں کی زبانیں آقا سمجھتے ہیں تو ایک انسان کی زبان سمجھنا ان کے لیے کون سا مشکل تھا؟ ہرنی واپس آ گئی۔ اس شکاری نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھا تو اس نے ہرنی کو آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پہ تھے، ایک اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر رک گیا، اس نے اپنا سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھکا لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ اس سے کام زیادہ لیتا ہے مگر چارہ کم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
حضور علیہ السلام کس کی بولی سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سب کی زبانیں سمجھتے ہیں۔ اور میں جو حضور علیہ السلام کی، یہ تو آپ علیہ السلام زبان سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کے زبان اقدس کے معجزات پہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام جو زبان مبارک سے کہہ دیتے، فرما دیتے، وہ ہو کر رہتا تھا۔ ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں وحی لکھا کرتا تھا، مرتد ہو کے کہیں بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ محمد عربی کے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا میں ان کے پاس لکھ کے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات جاری فرما دیں، ان الارض لا تقبلہ، زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ نے یہ الفاظ جاری فرما دیے۔ وہ شخص اپنے کسی ملک میں، شام میں، روم میں، یا کہیں ادھر ادھر چلا گیا، جب وہ مرا تو اس کے ہم مذہب لوگوں نے اسے زمین میں دفنایا، لیکن اگلے دن صبح جب آئے تو وہ لاش اس کی قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاید کوئی آل مدینہ میں سے کوئی آیا ہے، اس نے یہ اس کی قبر اکھیڑ دی، چونکہ جانتے تھے اس نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، کہ حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے علم پر کبھی بھی اعتراض مت کرنا، چونکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے نا، اس کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو علم پہ گفتگو کیا کرے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آقا علیہ السلام کا جو علم ہے نا، اس علم میں سے جتنا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے نا، لوح محفوظ پر جو علم لکھا ہوا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے علم کا ایک حصہ ہے۔ آقا کا علم تو لوح محفوظ سے بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ آقا علیہ السلام کے جود و سخا کی بات کریں تو یہ دنیا اور آخرت آقا علیہ السلام کی جود و سخا کے نمونے ہیں، اور آقا کے علم کی بات کریں تو فرمایا لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا علم ہے وہ آقا علیہ السلام کے علم کے مقابلے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ اس نے آقا علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا کہ جو لکھ کے چھوڑ کے آیا ہوں وہی علم ہے۔ اب جب مرا، قبر میں دفنایا، باہر پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی آل مدینہ میں سے آ کے نکال گیا۔ دوسرے دن گہرا گڑھا کھودا، زیادہ گہرا کر کے دفنایا۔ دوسرے دن پھر آئے تو پھر دیکھا لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دوسرے دن پھر زیادہ گہرا گڑھا کھودا، دفنا دیا۔ تیسرے دن صبح پھر جب آئے تو لاش پھر باہر پڑی ہوئی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اتفاق سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس علاقے میں چلے گئے اور اس لاش کو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے شہر والوں سے کہا تم اپنے مردوں کو دفناتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دفناتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں تو یہ باہر نکل آتا ہے۔ تو پھر اس وقت سب نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی کے بدلے میں آپ علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ زمین اسے قبول نہ کرے، یہ حضور کا معجزہ ہے، زمین اسے کبھی قبول نہیں کرے گی، اسے زمین کے اوپر ہی پڑا چھوڑ دیا۔ آقا کی زبان اقدس سے نکلا تھا کہ زمین قبول نہ کرے، تو زمین کیسے قبول کر سکتی ہے؟ ایک روایت میں تو یہ بھی پڑھا تھا آقا علیہ السلام کا فرمان گرامی، ان الارض للہ ولرسولہ، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ جو زمین اللہ کے رسول کی ہے وہ اللہ کے رسول کی حکم عدولی کیسے کرے؟ اللہ حضور علیہ السلام کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، قارون نے گستاخی کی، حد سے گزرا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین آپ کے تابع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اسے کھینچ لے، قارون کو زندہ کھینچ لیا گیا۔ زمین نے قارون کو سارے کا سارا خزانے سمیت اپنے اندر نگل لیا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، سبحان اللہ۔ یہ ہم تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں
ایک شخص آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت پیش فرمائی. اس نے عرض کی کہ میں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کرتا جب تک آپ میری بیٹی کو زندہ نہ کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی بیٹی کی قبر پہ لے چلو. وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی کی قبر پہ لے گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبر پہ کھڑے ہو کر اس لڑکی کا اور اس کے والدین کا نام لے کر فرمایا، او فلاں بنت فلاں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ لڑکی قبر کے اندر سے بولی لبیک و سعدیک. سبحان اللہ، قبر کے اندر سے بولی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم دنیا میں واپس آنا چاہتی ہو؟ قبر کے اندر سے اس لڑکی نے آواز میں جواب دیا. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے والدین سے زیادہ رحیم و کریم پایا ہے، میں نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو زیادہ بہتر پایا، میں واپس نہیں آنا چاہتی. سبحان اللہ. حیران نہیں ہونا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکی کو زندہ فرما دیا، کوئی حیرانی والی بات نہیں. قرآن تو عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں. یہ تو نبی کا معجزہ ہے بھائی، اس میں چیں بچیں والی کون سی بات ہے؟ اس میں سوچو بچار والی کون سی بات ہے؟ اسی طرح دو اور شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. میاں بیوی نے اسلام قبول کیا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے اپنی بیٹی کو فلاں وادی میں پھینک دیا تھا. پہلے اس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے اپنی بیٹی کو فلاں وادی میں پھینک دیا تھا، اسے زندہ فرما دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وادی میں لے کر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکی کا نام لے کر فرمایا اے فلاں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اس وادی میں سے لڑکی کی آواز آئی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی پوچھا یہ تمہارے والدین ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیا تم ان کے پاس واپس آنا چاہتی ہو؟ اس نے بھی وہی جواب دیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے زیادہ رحیم و کریم پایا ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتی. اللہ اکبر. ہے اور جس والدین نے زندہ درگور کر دیا ان کے پاس کون آئے؟ وہ رب کائنات نے جسے امن و امان عطا فرما دیا، وہ واپس پلٹ کے کیوں آئے؟ اللہ. ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک اعرابی حاضر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا مجھے کوئی نشانی بتائیں، کوئی دلیل بتائیں، میں آپ پر ایمان کیوں لاؤں، کوئی دلیل تو دکھائیں. سامنے درخت تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو اشارہ کیا. وہ درخت زمین چیرتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اس اعرابی نے 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی طلب کی اور 3 مرتبہ اس درخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی گواہی دی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی اور واپس اپنی جگہ چلا گیا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ایک اور اعرابی حاضر ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی. عرض کی کوئی نشانی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی فرمایا یہ درخت تمہیں گواہی دے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول، جی ہاں، اگر یہ درخت گواہی دے تو میں آپ کو نبی مانتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کو حکم دیا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس ہے نا، میری اور آپ کی بات تو گھر کے میاں بیوی بچے بھی نہیں سنتے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. آج کا بادشاہ حکمران وزیروں کو حکم دیتا رہے وہ تو مانتے ہی نہیں. استاد شاگردوں کو کچھ کہتا رہے شاگرد مانتے ہی نہیں. ماں باپ اولاد کو سمجھاتے رہے تو سمجھاتے رہے وہ مانتے ہی نہیں. شوہر بیوی کو ٹوکتا رہے، روکتا رہے، سمجھاتا رہے وہ مانتے ہی نہیں. ہماری بات تو ہمارے گھر والے نہیں مانتے، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. درخت کو بھی بلاتے ہیں تو چل کے آتا ہے. سبحان اللہ. تو حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو آنے کا حکم دیا تو وہ دائیں بائیں ادھر ادھر ہلا اور پھر زمین چیرتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. صلاۃ والسلام پڑھا. سبحان اللہ. اللہ. اس اعرابی نے جب یہ دیکھا
تو اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کروں. سبحان اللہ. چونکہ شان دیکھی اللہ کے نبی کی, یہ درخت بھی اطاعت کر رہا ہے. چونکہ اللہ کے نبی کل کائنات کے نبی ہیں تو کل کائنات نے اطاعت ہی کرنی ہے بھائی, اور کیا کرے گی کائنات. اس اعرابی نے کہا کہ سجدہ کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرتی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم لوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ تم کر سکتے ہو. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی چومے اور جھک کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ بھی بوسے دیے. سبحان اللہ. اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نرالی ہے. گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے بھی معجزے دکھائے. عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھیں کتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو سب سے نرالی ہے نا. آپ تو سید الانبیاء امام الانبیاء ہیں. باقی نبیوں پر تو لازم تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نبیوں کے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ. جب ان انبیاء کی یہ شان تھی, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں, نوح علیہ السلام کے دیکھیں, جب ان نبیوں کی یہ شان تھی, ان کے یہ معجزات تھے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے سے بڑے معجزہ بھی دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے مقام صیبہ پہ. یہ روایت جو عرض کرنے لگا ہوں 30 محدثین کرام نے کم و بیش جتنے میں نے حوالے دیکھے 30 محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. جس مسجد سے میں آیا ہوں نا وہاں ایک دوسرے مسلک کے صاحب تھے اہل حدیث, تو وہ یہ حدیث سن کے بڑے چڑھتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کہا اللہ کے بندے اللہ کے نبی ہیں, معجزہ دکھا سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا بات ہوئی, کیسے ہو سکتا ہے. پہلے اللہ کے نبی کو نبی تو مانو. اگر نبی کے معجزات پر اعتراض ہے اس کا مطلب ہے نبی کو نبی مانا ہی نہیں. نبی مانیں گے تو معجزہ مانیں گے. نبی کا تو کام ہے معجزہ دکھانا. ان کے معجزات پہ اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پر کامل ایمان ہی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام صحبہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے, حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی, رونے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے, پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ عصر کی نماز نہیں پڑھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت سورج کو حکم دیا, ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا, حضرت علی نے عصر کی نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر, یا رسول اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ حکومت نافذ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کی. اس کی پیاری فصاحت پہ لاکھوں درود, اس کی پیاری فصاحت پہ لاکھوں درود, اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام, اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کا تذکرہ کیا اعلیٰ حضرت سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اور سورج نہ پلٹے. وہ سورج اللہ کے نبی کا غلام ہے یا نبی اس کے غلام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو اللہ کے نبی کا محکوم ہے, اللہ کے نبی اس کے بھی نبی ہیں. کل کائنات کے نبی ہیں, سورج کے نبی, چاند کے نبی, جبریل کے نبی, اسرائیل کے نبی, میکائیل کے نبی, کل کائنات کے نبی. بھائی ہر ایک نے آپ کی اطاعت کرنی ہے. فرق صرف یہ ہے دل میں اپنی نبی کی عظمت اور شان کے لیے وسعت چاہیے, بس اور کچھ بھی نہیں. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. بخاری شریف کی روایت ہے, صحیح روایت ہے اور ہے بھی بخاری کی. میں اس حدیث کا آخری جملہ عرض کروں گا, صرف آخری جملہ. تمام علماء اسلام میں سے چاہے سنی ہو یا غیر سنی ہو, کوئی بھی اس حدیث کا انکار نہیں کرتا, من و عن مانتا ہے.
حدیث کے آخری الفاظ، حدیث بھی حدیث قدسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ جس کے جملے کلام اللہ کا ہو لیکن اسے ادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اس کو تمام احادیث پر فوقیت حاصل ہوتی ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو ولی بن جاتے ہیں، جو اس کے محبوب بن جاتے ہیں. حدیث کے آخر میں رب کائنات نے فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا محبوب بندہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں. اس حدیث کو مد نظر رکھیے، اس حدیث کو مد نظر رکھیے. اگر کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا، میں اور آپ نہیں، اللہ کا ولی جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اگر کچھ مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں، اگر اللہ کا ولی اس حدیث کے مطابق رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ سورج واپس پلٹا دے، رب پلٹائے گا کہ نہیں؟ اس حدیث کے رب پلٹا دے گا. جب اللہ کے نبی کا ایک امتی ولی رب کی بارگاہ میں درخواست کرے تو سورج پلٹ سکتا ہے، نبی کہیں تو کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ سبحان اللہ. پھر یہ بھی دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا. نمرود کو کہا کہ اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو زندگی دیتا ہے، زندوں کو مارتا ہے. اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کوئی بڑا ہی بے وقوف شخص ہے. 2 قیدیوں کو لایا، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو قتل کیا. کہنے لگا دیکھو ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو انتہائی بے وقوف اور جاہل انسان ہے، یہ بات سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر. اب جواب نہ دے سکا، اب جواب نہ دے سکا. اگر اس وقت وہ نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہتا اچھا اگر آپ کا خدا ایسا کر سکتا ہے تو آپ خدا سے کہیں کہ وہ مغرب سے طلوع کر دے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام اس وقت فرماتے تو سورج مغرب سے طلوع ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ مقابلہ ہو رہا تھا حق و باطل کا، نبی نے وہاں معجزہ دکھانا تھا. اچھا پھر نمرود نے یہ سوال پلٹ کے کیا کیوں نہیں؟ نمرود نے یہ سوال کیا کیوں نہیں؟ اچھا اگر میں سورج کو مشرق سے طلوع مغرب سے طلوع نہیں کر سکتا تو آپ کا خدا طلوع کر دے. اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور وہ خدا سچا ہے. وہ جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ کہا نا تو یہ کام ہو جائے گا اور یہ سارے درباری تتر بتر ہو جائیں گے، سب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بن جائیں گے. اچھا اس وقت صرف یہ بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چیلنج کیا کہ بتا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اس وقت تو نہیں ہوا، لیکن رب کائنات نے اپنے حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. اللہ سورج کو طلوع کر کے دکھا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس ہے. کوئی حکم نہ مانے تو کیسے نہ مانے؟ ایک مرتبہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ تھا نا، عتیبہ، اچھا آخری بات عرض کرتا ہوں. ابو لہب کا بیٹا عتیبہ تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بے ادبی اور گستاخی کی، بہت زیادہ، حد سے بڑھ کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات جاری ہوئے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر کوئی کتا کوئی درندہ مسلط فرما دے. اس نے حد درجہ بے ادبی گستاخی کی تھی. ابو لہب کو پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا. اس کے بعد وہ بڑی حفاظت کرتا عتیبہ کی، بہت زیادہ حفاظت کرتا. ایک مرتبہ وہ شام کے تجارتی سفر میں کہیں جا رہا تھا تجارت کے لیے، ساتھ اس کا بیٹا عتیبہ بھی تھا. راستے میں ایک جگہ پہ جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا، ساتھ ہی راہب کا راہب خانہ تھا، عبادت خانہ تھا. تو راہب نے ان مسافروں کو دیکھ کے ان سے کہا کہ یہاں ہوشیار رہنا، یہاں درندے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ابو لہب کو بھی فوراً یاد آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو دعا دی ہوئی ہے کہ اللہ تم پہ
کتا مسلط فرمائے، کوئی درندہ مسلط فرمائے۔ تو اس نے کیا کام کیا کہ تمام قافلے والوں کو حکم دیا کہ جتنا قافلے کا ساز و سامان ہے وہ سارے کا سارا اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ ڈھیر بنا دیا جائے۔ وہ سارا سامان اکٹھا کیا گیا، ڈھیر بنا دیا گیا، اور پھر عتیبہ کو اس ڈھیر میں سب سے اونچا بلند مقام پر اس ڈھیر کے اوپر اس کو سلانے کے لیے جگہ بنا کر دی، اس کا بستر وہاں لگا دیا، اور قافلے والے جتنے بھی تھے اس ڈھیر کے گردا گرد سو گئے، اور اونٹ وغیرہ آپ نے چاروں طرف ادھر ادھر اطراف میں باندھ دیے۔ رات کا وقت تھا۔ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو بچا بھی لے تو رب کائنات بدلہ لینے والا خود موجود ہے۔ کوئی جتنا مرضی بچانے کی کوشش کر رہے، مسلمان ہے نا، آگ بگولا ہو جاتے ہیں اپنے نبی کی گستاخی دیکھ کے، ان بیچاروں کو موقع نہیں ملتا گستاخ تک پہنچنے کا، اور جس کو ملتا ہے وہ پھر دیر نہیں کرتا۔ دیکھ لینا ممتاز قادری کو، دیکھ لیں، پھڑکا دیتے ہیں، وہ نہیں لحاظ کرتے کہ میری جان جائے گی یا نہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے یہ جان بھی نبی کے لیے ہے۔ جب ایمان نبی کے لیے تو جان بھی نبی کے لیے، اپنا ہے کیا؟ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، نبی کی وجہ سے ایمان ملا ہے تو جان بھی نبی کی ہے۔ سبحان اللہ، وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں۔ عتیبہ بھی بچا ہوا تھا، عتیبہ کو بڑی حفاظت سے سلایا، سارے رات کو سو گئے۔ اب جتنی مرضی حفاظت کر لیں، رب کائنات اپنے حبیب کے گستاخ کو جب انجام پہ پہنچانا چاہتا ہے سارے حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ رات سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر یا کوئی چیتا آیا، اس نے ادھر ادھر سب کو سونگا مگر کوئی بھی نہ پایا، تو چھلانگ مار کر اس سامان کے ڈھیر پہ چڑھا اور اس کو چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ اللہ اکبر، عتیبہ کو چیر پھاڑ کے چلا گیا۔ اس کی کتنی حفاظت کی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ تھا۔ ایک جانور بھی جانتا ہے کہ نبی کا گستاخ جہاں ملے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دو۔ اللہ اکبر۔